حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ آج دنیا غلط سن رہی ہے، اس لیے غلط جا رہی ہے۔ جب لوگ صحیح سنتے تھے اور سننے کا حق ادا کرتے تھے، اس وقت آپ دیکھتے تھے کہ معاشرہ بھی کس کیفیت میں تھا۔ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام بھی سب سے زیادہ قرآن کریم کو سننا پسند کرتے تھے، لوگوں کی باتوں سے بھی زیادہ آپ کی خواہش ہوتی تھی قرآن کریم پڑھا جائے اور میں سنتا رہوں۔ آپ پڑھتے بھی تھے لیکن سننے کو بھی پسند کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ حدیث شریف میں سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ اپنے ممبر پر بیٹھے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، اقرا علیہ، اللہ کا قرآن پڑھو میرے سامنے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں پڑھوں آپ کے سامنے جبکہ نازل تو آپ پر ہوا ہے، مطلب یہ ہے آپ کا حق زیادہ ہے کہ آپ ہمیں سنائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی زبان سے اللہ کا قرآن سنوں، میری چاہت ہے، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، سناتا بھی ہوں، سننا بھی چاہتا ہوں، میری چاہت ہے آپ قرآن کریم پڑھیں۔ حضرت ابن مسعود کھڑے ہو گئے۔ اب میرے نبی سنتے کیسے تھے آپ ذرا اس کو سنیے گا۔ سورہ نساء موجود ہے پارہ نمبر 6 میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 میں یہ سورہ نساء موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت کی، حضور بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں۔ اور کیسے سنتے تھے؟ ابو داؤد، سنن ابی داؤد سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ہے، اہل سنت کی معتبر حدیث کی کتاب، 4 نمبر کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ قرآن سنتے تھے یا حضور کی مجلس میں واعظ و نصیحت، اس طرح بیٹھتے تھے ادب کے ساتھ، کوئی ہل جل نہیں، اور اتنا دھیان ہوتا تھا اس طرف کہ ان کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا تھا، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس قدر مجلس میں سکوت ہوتا تھا اور دھیان ہوتا تھا، اور اس حیثیت سے وہ شریعت کو سنتے تھے کہ ان کو دائیں بائیں کی توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، اور دین کو سننے کا حق ادا کرتے تھے۔ جبھی اللہ نے ان عرب کے بدوؤں کو اٹھایا اور دنیا کا امام بنایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے نبی کو اور قرآن کو سننے کا، اور اللہ نے پھر ان کو اٹھایا ہے کہ اب ہم تمہیں اپنا نمائندہ بناتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کی بات کو دھیان سے نہ سنے، اللہ کہتے ہیں اس کو فارغ کر دو، یہ ہمارے کاغذوں میں درست آدمی نہیں ہے، اس کا کلمہ اوپر سے ہے، یہ منافق ہے یا یہ گمراہی میں پڑ گئے، یہ دنیا کو حیثیت دے رہے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہے، اور کیونکہ تجارتی قافلے آتے تھے اور وہ کئی دن یا مہینوں بعد تجارتی منڈیوں سے یمن اور شام سے مال لے کر پہنچتے، اور یہاں کے بڑے بڑے بیوپاری اور تاجر موقع کی تلاش میں ہوتے کہ جب وہ آئیں تو ہم بھاگ کے جائیں اور ہم جا کر فوراً سودا کریں اور مال اٹھائیں۔ اور یہ وقت بڑا ایسا تھا جس میں ایک جھمگٹا ہوتا تھا مدینہ کی منڈی میں۔ رسول کریم علیہ السلام جمعے کا بیان فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، ابھی وہ لوگ تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے جب کوئی غلطی ہوتی اللہ ساتھ ہی اوپر سے وہی اتار دیا کرتے، نبی ڈانٹ بھی دیا کرتے، کبھی جھاڑ بھی دیا کرتے، کبھی محبت سے سمجھاتے۔ ایسا اس قوم کی تربیت ہو گئی کہ بات کہنے اور سننے سے سمجھ آتی ہے، اگر کہی نہ جائے اور توجہ سے سنی نہ جائے تو پورا قرآن بھی ناکافی ہو جائے گا۔ اب رسول کریم کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک شور ہوا کہ تجارتی قافلہ آیا، اس میں سے بہت سارے بندے بھاگے کہ ہم جا کر پہلے سودے کو دیکھیں کیا کیا سامان آیا ہے۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن کریم پارہ 28 میں سورہ جمعہ میں دوسرا رکوع اتارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، جب بھی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر تم مسجد میں آ جاؤ جمعے کے دن، اور جب بلایا جائے یعنی ندا ہو یعنی اذان ہو جمعے کی پہلی اذان جو جمعے کی اذان ہے، فرمایا جب یہ ہو تو اے ایمان والو سن لو
تو یہ بات وزر البیع تجارت بند کر دو, دکانیں کلوز کر دو, مارکیٹ سے نکل آؤ, اس لیے کہ تمہیں رب نے بلایا ہے. یہ تم کس طرف چل پڑے ہو کہ آج تم اللہ کی بات کو سنتے سنتے دنیا کی طرف بھاگے ہو, اور اتنا سخت جھاڑ پلائی اللہ نے کہا جس تجارت کی طرف تم جا رہے ہو اس تجارت کا کوئی فائدہ نہیں, اور جس تجارت کی طرف میں نے بلایا ہے اصل یہ وہ تجارت ہے. باقی رہا رزق کا معاملہ تو رزق میں نے دینا ہے, اگر میں نہ چاہوں تو میں کوئی نہیں دے سکے گا. اس طرح صحابہ اکرام جو گئے تھے انہوں نے آ کے توبہ کی, یا رسول اللہ آج کے بعد کبھی ایسے نہیں ہوگا. پھر یہ دنیا ان کو دھوکہ نہیں دے سکی, انہوں نے ہر چیز پر پیغام خدا کو مقدم رکھا, پیغام رسول کو مقدم رکھا. تو میں عرض کرتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا, ابن مسعود میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے, مسجد نبوی میں, مدینہ منورہ میں, ریاض الجنت میں, صحابہ کے جم غفیر میں صاحب قرآن چار ہے, حضرت ابن مسعود نے قرآن کریم پڑھنا شروع کی ہے سورۃ النساء, اور جب سورۃ النساء پڑھ رہے ہیں آگے جا کے ایک آیت آتی ہے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں, اپنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ بھی کیسا منظر ہوگا جب قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے کہ آپ اٹھو اور گواہی دو ان کے بارے میں عالمی عدالت میں, اور ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. اب جب اس آیت پہ پہنچے ابن مسعود دیکھتے ہیں رسول اللہ کے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اتنے دھیان سے سنو کہ اس کے متعلق کبھی تمہارا ذہن دائیں بائیں نہ جائے, اوقات اور ان چیزوں کو چھوڑ دو, اس لیے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کی گئی.